مسیح خداوند نے آپ کو سلام اور خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں پولس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام، پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب اس کی 5 ہے۔ آج کا کلام ہمارے پاس جو ہمارے درمیان میں عورتیں جو ہیں عبادت خانوں میں اوڑھنی نہیں اوڑھتی، یعنی اپنے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں لیتی، وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے۔ تو بے حرمت کون ہوتا ہے؟ عورت کا سر ہے اس کا شوہر، وہ اپنے شوہر کی بے حرمتی کرتی ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ خدا کے زندہ کلام پر غور کریں۔ کیا کلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عبادت کے حصے میں اس کے ہاتھ کو پکڑ کر دعا یا نبوت کرے، یا ہماری بیوی ہمارے ساتھ بیٹھے اور وہ اوڑھنی نہ اوڑھی ہو تو کیا وہ عبادت کے لائق ہے؟ وہ عبادت کر سکتی ہے؟ خدا کا کلام ہمیں اس چیز کی عداوت یا عزت نہیں دیتا۔ یہ بہت غلط کام ہے کہ اگر شوہر جو خادم ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، جو خدمت گزار ہے، اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کے سامنے یا عبادت میں کسی بھی جگہ پر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر چلے، یا ہاتھ پکڑ کر، خاص کر کے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر دعا میں نہ ٹھہرے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے، مرد اور عورت کو بتایا گیا ہے کہ وہ آپس میں جدا تو نہ ہو، لیکن وہ تب تک جدا ہو جب تک ان کی یعنی شوہر کی یعنی مرد کی خدا سے ملاقات ہے، خدا سے بات کر رہا ہے، یعنی کہ دعا میں۔ جتنی دیر تک مرد دعا میں ٹھہرتا ہے اتنی دیر تک اس کی بیوی کا اس سے جدا رہنا کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جدا رہے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ سر پر دوپٹہ نہیں، ان کے شوہر ساتھ ڈانس کر رہے ہیں یا عبادت میں دعا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر دعا کر رہے ہیں، لیکن یہ خدا کا کلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، جو مرد سر ڈھکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے۔ اگر مرد اپنے سر کو ڈھک کر دعا کرتا ہے یا نبوت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بے حرمت کرتا ہے، اور جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سرمنڈی کے برابر ہے، کیونکہ عورت کا سر جو ہے وہ اس کا شوہر ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، ہر عورت کا سر مرد کا سر مسیح، اور مسیح کا سر خدا ہے۔ آپ دیکھیں 5 آیت میں بتایا گیا ہے کہ عورت اگر اوڑھنی نہیں اوڑھتی تو وہ سر منڈی کے برابر ہے۔ آپ پہلا کرنتھیوں 11 باب کی 7 دیکھیں تو اس میں لکھا کہ البتہ مرد کو اپنا سر ڈھکنا نہ چاہیے، کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، مگر عورت مرد کا جلال ہے۔ عورت جو ہے وہ مرد کا جلال ہے۔ عورت کے آگے اس کے شوہر کے سوائے آگے کچھ نہیں ہے، کیونکہ شوہر جو ہے وہ اس کا خدا ہے، وہ اس کا سر ہے۔ اور مرد کے لیے اس لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے، اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ عورت جو ہے مرد کے لیے پیدا ہوئی ہے،
مرد جو ہے وہ اس کا خدا ہے۔ بات ہے کہ اوڑھنی کو اوڑھنا یہ شرم کی بات نہیں ہے، اوڑھنی نہ اوڑھنا یہ شرم کی بات ہے۔ آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب 16 آیت آپ سے کیا کہتی ہے؟ 3 باب کی 16 آیت ہمیں کہتی ہے، پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ شوہر جو ہے اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ عورت پر حکومت کرے گا۔ عورت جو ہے وہ مرد کی ایک کھیتی ہے۔ آپ دیکھیں بائبل مقدس میں ہی یہ آیت ہے، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 23 آیت لکھا، اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا۔ خداوند خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان جو ہے، مرد جو ہے، آدم جو ہے، اسے جب باغ عدن سے نکالا گیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ آدم کو زمین کی کھیتی کرنے کے لیے خدا نے ہوا کو بنایا۔ عورت جو ہے یہ مرد کے لیے ایک کھیتی ہے۔ آپ دیکھیں رومیو کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی 12 آیت کیا بتاتی ہے؟ رومیو کی کتاب اس کا 12 باب 5 باب اس کی 12 آیت، اس میں لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے کیا کیا؟ گناہ کیا۔ آج بھی ہم گناہ پر گناہ مل کر کر رہے ہیں، میاں اور بیوی۔ خدا کا کلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت جو ہے مجمع میں کھڑی ہو کر اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر نبوت کرے یا سر کے اوپر اوڑھنی نہ اوڑھے تو نبوت کرے۔ آپ دیکھیں 2 کرنتھیوں اس کا 2 باب اس کی 10 آیت، 2 کرنتھیوں اس کی 4 باب کی 10 آیت ہمیں کیا بتاتی؟ لکھتا ہے، بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بے انتہا جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا۔ انسان جو تھا وہ جلال والا تھا، جلال کے صورت میں خدا نے جب آدم کو بنایا تو اس نے اسے انسانی روپ نہیں بلکہ خدا کا روپ دیا۔ مرد جو ہے وہ خدا کی مانند ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 30 آیت میں اس نے بتایا ہے کہ جبکہ میں نے کہا کہ تم خدا ہو، جس کے پاس خدا کا کلام آیا وہ خدا ہے۔ 3 باب کی 12 آیت یہ ہمیں بتا رہی ہے۔ تین باب کی 4 باب کی 12 آیت 10 آیت کیا بتاتی ہے؟ لکھتا ہے، ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو۔ ہم جو مرد لوگ ہیں، یسوع کی زندگی جو ہے ہم میں تب بھی ظاہر ہوگی، یسوع تب بھی ہم میں ظاہر ہوگا جب ہم یسوع کے نقش قدم پر چلیں گے۔
खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस को आप देखें तो खुदावंद का कलाम आपसे कैसे बात करता, आगे जा रहा है देख सकते, क्योंकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हुई, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में जाहिर हो जाए। यीशु की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में जाहिर तब होगी जब हम खुदा के हुक्मों पर चलेंगे तो बरकत पाएंगे। आप इसी तरह खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहें ताकि खुदा के कलाम मुकद्दस को और आगे हम सुनते और बरकत पाते जाएं। आमीन।